بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأولاده وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہفتہ واری درس قرآن کا دن ہے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے پہلے پارے کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور اس پہلے پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی اور اہم باتوں کو بیان فرمایا ہے، جن میں عقائد سے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، اور پھر اخیر میں بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کی بنیاد کا واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سارے کاموں کو ذکر کیا جا چکا ہے. بنی اسرائیل جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا تھا، اور پھر اخیر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر مبعوث فرما دیا گیا. بنی اسرائیل کی طرف سے بہت سارے اعتراضات کیے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان اعتراضات کو ذکر بھی فرمایا اور ان کے جوابات بھی بیان فرمائے. یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دوسرا پارہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیش آنے والے اعتراض کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے کہ ابھی تک تو ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے تھے جو ان کی طرف سے کیے جاتے تھے. اب یہاں سے ایک ایسا اعتراض بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو عن قریب ان کی طرف سے کیا جانے والا ہے. اسی کو بیان فرمایا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ اب تو کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاهم، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ لوگ پہلے سے تھے. ان قریب کہیں گے یا اب تو کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے قبلے سے، یعنی جس قبلے کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے
اور اچانک اپنے اس قبلے سے پھر گئے، دوسری طرف متوجہ ہو گئے، کون سی ایسی بات پیش آ گئی کہ ان کو اپنا قبلہ چھوڑنا پڑا اور دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑا؟ اس سے پہلے کچھ باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال رہے۔ اس 13 سال کے زمانے میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھی احکامات دیے گئے ان میں ایک حکم نماز کا بھی تھا۔ تو آپ نے نماز جو پڑھی وہ قبلہ بیت اللہ شریف کو بنایا، یعنی اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، یعنی اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا لیا جو فلسطین کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ اپنے اسی پرانے قبلے کی طرف رخ کر لیجئے جو کہ کعبہ ہے، جو کہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ نماز کے ہی اندر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ابھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی، جب آپ رخ اپنا موڑیں گے بیت اللہ سے رخ موڑ کر بیت المقدس کی طرف کریں گے، یا بیت المقدس سے اپنا رخ پھیر کر پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف کریں گے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ اعتراض کریں گے، یہ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے، مسلمانوں پر اعتراض کریں گے کہ یہ بار بار اپنا قبلہ یہ کیوں پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو دور فرما دیا اور کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، کہ تمام جہتیں، تمام سمتیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، یعنی پورب اور پچھم یہ جتنی بھی جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، اتر دکن، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جدھر چاہیں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ وہی خالق و مالک ہے۔ اصل تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اصل نہ تو کعبہ ہے، اصل نہ تو نماز ہے، اصل نہ تو کوئی اور عبادت ہے، اصل تو ہے اللہ پاک کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جدھر کے لیے بھی ہو جائے ایک ایمان والے کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اسی کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لے۔ اس لیے کہ ہم تمام لوگ، انبیاء سمیت، فرشتوں سمیت، تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اور ایک آقا جو ہوتا ہے، ایک مالک جو ہوتا ہے، وہ اپنے غلام پر مکمل تصرف کا اختیار رکھتا ہے، وہ اس کو جو بھی حکم دے دے اس کو کرنا ہے، اس کو چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ غلام کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی بات مانے، اپنے آقا کے حکموں کو فالو کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اب اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیجئے، تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گی، اور پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے، تو پھر ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہیں گے تو ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کا حکم ہوگا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ راہ دکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی۔ چونکہ جو مکہ کے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دین پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، اپنا سب کچھ مانتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ، چونکہ ان کا سب کچھ بیت اللہ تھا، اسی کی خدمت پر وہ مامور تھے، ہر اعتبار سے اس کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانا باعث فخر سمجھتے تھے، اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا رخ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، کعبہ شریف کی طرف ہو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ اپنا چہرہ آپ پھیر لیجئے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف، تو اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں تھیں. وہ مصلحت کیا تھی؟ وہ مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تھا، اس روئے زمین کو بنایا تھا، تو روئے زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا، سب سے پہلا حصہ وہ کعبہ شریف ہے، اور کعبہ شریف کو ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں پیدا فرمایا تھا. گویا کہ وہ انسانوں کا اور اس پوری دنیا کی آبادی کا، اس زمین کا وہ ابتدا ہے، وہیں سے دنیا کا آغاز ہوتا ہے. اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت بنایا ہے، سب سے افضل امت بنایا ہے. تو امت کی جو افضلیت ہوتی ہے وہ ہر اعتبار سے ہوتی ہے. امت کی افضلیت وہ ہر اعتبار سے ہوتی ہے، نبی کے اعتبار سے بھی، اپنی کتاب کے اعتبار سے بھی، اپنے احکام کے اعتبار سے بھی، اور اپنے قبلہ کے اعتبار سے بھی. تو یہ امت چونکہ سب سے افضل امت ہے، اس لیے ان کا قبلہ بھی سب سے افضل قبلہ ہے، اور وہ ہے بیت اللہ شریف. یہ تقریباً تمام ہی انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا، ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا کسی مصلحت کی وجہ سے. اور پھر بعد میں پیغمبر علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیا. بعض علماء نے ایک مصلحت اور لکھی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ چونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی بھی آبادی تھی، مدینہ کے اندر یہودیوں کی بھی آبادی تھی، اور یہود کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس، یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا. اب یہود کو چونکہ مسلمانوں سے قریب کرنا تھا، ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا تھا، اس مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، تاکہ یہود مانوس ہوں مسلمانوں سے کہ یہ لوگ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہذا ان کے دین میں اور ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ان کے دین کو قبول کر لینا چاہیے. یعنی ان کو مانوس کرنے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا. اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، امام الانبیاء تھے، سید الاولین والآخرین تھے، اور معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بلایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا فریضہ آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وہ بیت المقدس ہی تھا، وہ بیت المقدس کا مقام تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا آپ کو امام بنایا، اور آپ کی ابتدا میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی. تو گویا بیت المقدس کی جو فضیلت تھی، اس کی جو عظمت تھی، اس فضیلت اور اس عظمت کو پیغمبر علیہ السلام کے اندر جذب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم فرمایا، اور آپ کو ذوالقبلتین یعنی ایسا نبی قرار دیا گیا جو کہ دو قبلے والے نبی. دیگر انبیاء علیہ السلام کو ایک قبلہ عطا کیا گیا، صرف یا تو بیت اللہ یا بیت المقدس، لیکن ہمارے نبی کو یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قبلوں والا نبی بنایا گیا، جس سے آپ کی ایک فضیلت اور آپ کو عطا کر دی جاتی ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں آپ دو قبلے والے نبی ہیں، آپ کو دو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے.
تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب، کہ اب تو کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، یعنی بیت اللہ سے پھر کر بیت المقدس سے پھر کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تمام کی تمام سمتیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ جدھر چاہیں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرما دیں۔ یہ حدیث من یشاء الی صراط مستقیم، وہ راستہ دکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے، وہ رہنمائی فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی۔ اور پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو، یہاں پر خطاب ہے اس امت سے، یعنی ہم سے اور آپ سے خطاب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تم کو أُمَّةً وَسَطًا بنایا، یعنی ایسی امت بنایا جو کہ بہت درمیان کی ہے، معتدل ہے، اعتدال پر قائم رہنے والی امت ہے۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب تمام اولین آخرین کو جمع فرمائیں گے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیگر امتوں کے کافروں سے، دیگر نبیوں کی امتیوں سے کہ بتاؤ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اللہ کا میرا پیغام لے کر کوئی تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں؟ کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے، وہ جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی آیا ہوا نہیں تھا، کوئی نہیں آیا تھا ہمارے پاس۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان انبیاء کو بلائیں گے، ان نبیوں کو بلائیں گے کہ بتائیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان تک میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا، آپ بتائیے آپ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ وہ تمام انبیاء علیہ السلام بیک زبان اقرار کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تب گواہ پیش کرو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے کہ ہاں تم نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ پیش کریں گے اسی امت کو، ہمیں اور آپ کو پیش کریں گے، اس امت کو پیش کریں گے، امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ اب جب اس امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بہت بعد کے لوگ ہیں، یہ لوگ تو برس ہمارے بعد آئے ہیں، ان کو کیسے گواہ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے کا معاملہ ہو، وہ نہ گواہی دیں گے، یہ کیا گواہی دیں گے؟ تو امت کہے گی کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرے نبیوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اس زمانے میں تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی، اس امت کے لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس تیرے برحق رسول تیرا کلام لے کر آئے تھے، تیرا پیغام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں خبر دی کہ پچھلے نبیوں نے پچھلی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ سے گواہی دی جائے گی کہ بتائیے آپ کی امت جو گواہی دے رہی ہے پچھلے نبیوں کے بارے میں، کیا ان کی گواہی صحیح درست ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی، اپنے امتیوں کی گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت کے لوگ جو گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی بالکل درست ہے، صحیح ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے کا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے گا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر پچھلی تمام امتوں کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور پھر اس امت کے اوپر بھی گواہ بنائیں گے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، بیچ بیچ کی امت بنایا. یعنی یہ امت ہر اعتبار سے درمیانی امت ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طرح سے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت میں بنایا. کہ پچھلی جو امتیں تھیں ان میں دو طرح کے لوگ تھے. بعض لوگ افراد کا شکار تھے، بعض لوگ تفرید کا شکار تھے. جیسے یہود، وہ انبیاء علیہ السلام کی تنقیص کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو معصوم بھی نہیں مانتے تھے. نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، ان کے اوپر بڑی تکلیفیں اور بڑی سزائیں لگائی ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو مقام تھا اس مقام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور نصارہ جو عیسائی ہیں انہوں نے نبی کو ان کے مقام سے بلند اٹھا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک قرار دے دیا، العیاذ باللہ. تو ایک طرف تو یہود ہیں جنہوں نے نبیوں کے مقام و مرتبے کو گھٹا دیا، اور دوسری طرف نصارہ ہیں جنہوں نے نبی کے مقام اور مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور اتنا بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت، معتدل امت بنایا کہ ان کے یہاں نہ افراط ہے نہ تفرید. یعنی یہ نہ تو نبی کے مقام کو گھٹاتے ہیں اور نہ نبی کے مقام کو بڑھاتے ہیں، بالکل درمیان والا جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اسی حکم پر قائم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط سے تعبیر فرمایا. اور پھر فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی، تحویل قبلہ کی. قبلہ جو پھیر دیا گیا اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. کہ اے لوگوں، کہ ہم نے جو قبلے سے تمہیں پھیر دیا تو وہ اس وجہ سے نہیں پھیرا کہ ہم نے قبلہ کو کھلواڑ بنا دیا کہ کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو. یہ کھلواڑ کے لیے ہم نے قبلہ نہیں پھیرا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں اور سب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول کی اتباع کون شخص اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور کون شخص اخلاص کے بغیر کر رہا ہے، کون دل سے نبی کے اوپر ایمان لایا ہے اور کون ظاہری طور پر ایمان لایا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طریقے سے کہ اپنی کسی چیز کو چھوڑنا، جو پرانی چیز جس پر ہم قائم چلے آ رہے ہیں، جس کو کرتے چلے آ رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑنا بہت بھاری کام ہوتا ہے. جو مشرکین مکہ تھے، جو وہاں کے مشرکین تھے مکہ کے جو لوگ تھے، ان کا قبلہ کون تھا؟ ان کا قبلہ بیت اللہ تھا، یعنی کعبہ شریف. اب اس کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو کعبہ بنا لینا یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا. ان کے لیے بہت بھاری تھا کہ جس پر ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی قبلہ رہا کعبہ شریف، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کے لیے بہت بھاری تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، رسول کی اتباع میں وہ سچے تھے، تو انہوں نے اس کو چھوڑا اور چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تقریباً 16-17 مہینے. اور جو یہود تھے، یہود کا قبلہ کیا تھا؟ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور یہود میں بھی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے. اب ان کے لیے یہ آزمائش تھی کہ جب ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر ان کو دوبارہ حکم دے رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف آ جاؤ، ادھر رک کر کے نماز پڑھو، تو دیکھیں کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ ان کا پرانا قبلہ بیت المقدس تھا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. تو اس بات کو چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا. تو پہلی مرتبہ جو تحویل قبلہ ہوا، یعنی بیت اللہ سے
بیت المقدس کی طرف جو تحویل ہوئی، بیت اللہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا، اس میں آزمائش تھی مشرکین مکہ کی، اور مشرکین مکہ میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ بن گئے تھے، ان کی آزمائش تھی کہ دیکھا جائے کہ یہ اس کو چھوڑ کر ادھر آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا تو ہمیشہ سے بیت اللہ رہا ہے قبلہ، اور بیت المقدس کو چھوڑ کر دوبارہ جو حکم دیا گیا بیت اللہ کی طرف آنے کا، وہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہود کی آزمائش ہو، یا یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان مسلمانوں کی آزمائش ہو کہ یہ اس کو چھوڑ کر دوبارہ بیت اللہ کی طرف آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلے کو نہیں قرار دیا جس پر وہ لوگ تھے، مگر اس وجہ سے تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون شخص رسول کا اتباع کرتا ہے، یعنی رسول حکم دے رہے ہیں کہ بھائی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور پھر رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو ہم دیکھیں کہ ان کے دل میں رسول کی عظمت بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ بس ایسے ہی نام سے مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب کام کی بات آتی ہے تو یہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا تھا، ممن ينقلب على عقبیہ کہ کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ بات بہت بھاری تھی، بہت شاق تھی، نفس کے اوپر بہت شاق تھی کہ اپنے پرانے قبلے کو چھوڑ کر نئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا، بہت بھاری اور بہت شاق کام تھا، تو اس کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا، مگر ان لوگوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ شاق نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، یعنی جو لوگ سچے پکے مومن ہیں، جنہوں نے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ اور اللہ کا حکم ہے، ہمارے لیے سب کچھ رسول اللہ کا حکم ہے، لہذا ہمارے لیے اگر ان کا حکم ہو جاتا ہے تو ہم ان کے حکم کے اوپر سر تسلیم کو خم کر دیں گے، اپنے سروں کو جھکا دیں گے، اور اس میں کوئی بھی مصلحت نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے کاموں میں آج بھی ہمارے اور آپ حضرات کے درمیان بھی بہت سارے کاموں میں جب ہمارا کوئی بھی حکم، ہمارا کوئی بھی عمل شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ آیا ہمارے دل کے اندر دین کی عظمت ہے یا ہمارے اپنے کاموں کی عظمت ہے، ہمارے دل کے اندر احکام شرعیہ کی عظمت ہے یا اپنے رسم و رواج کی عظمت ہے، ہمارے دل کے اندر بدعات اور خرافات کی عظمت ہے یا ہمارے دل کے اندر شریعت کے احکام کی عظمت ہے۔ یہ اس وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ہم دین کے حکم کے آگے اپنے کاموں کو، اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں اور اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ہمارا حال بھی انہی کی طرح ہو جائے گا، اور اگر ہم شریعت کے دین کے حکم کے سامنے اپنے کام کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی سماج کی بنائی ہوئی چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارا ایمان کامل و مکمل ہوگا اور صحیح معنوں میں ہم مومن کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ چیز بہت بھاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ چیز بہت بھاری ہوتی ہے، لیکن اصل آزمائش اسی وقت ہوتی ہے کہ جب طبیعت پر شاق گزرے، نفس کے اوپر بھاری گزرے، اس کے باوجود ہم اس کو اپنے گلے سے اور سینے سے لگا لیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمہارے یقین کو، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، یعنی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہیں، اے مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی، بلکہ وہ نمازیں بھی تمہاری کام آئیں گی،
ان پر بھی تم کو اجر و ثواب ملے گا، تمہاری وہ نمازیں ضائع اور بیکار نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دیں، یعنی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اصل اللہ کا حکم ہے، نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ ذکر میں کچھ رکھا ہے، نہ تلاوت میں کچھ رکھا ہے۔ اگر ہم نے نماز وقت پر ادا نہیں کی جس وقت اللہ کا حکم ہے تو ہماری وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر نماز ہم نے اس طریقے سے ادا نہیں کی جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے تو ہماری وہ نماز کسی کام کی نہیں۔ اگر ہم نے نماز بغیر وضو پڑھ لی تو ہماری وہ نماز دیکھنے میں تو وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز کی شکل ہے، لیکن نماز کے روح اس کے اندر، نماز کی اصل اس کے اندر نہیں۔ اسی طریقے سے تمام اعمال کے اندر بذات خود کوئی کمال نہیں ہے۔ بھئی آپ دیکھیے نماز میں آدمی کھڑا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، جھک رہا ہے، زمین پہ گر رہا ہے، یہ بذات خود ایک عجیب و غریب چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو حسن آتا ہے، جو خوبصورتی آتی ہے، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ وضو کرنا، بھئی ایک عام آدمی بھی چہرہ دھلتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے، پیر دھلتا ہے، لیکن ہم ایک خاص حیت پر، ایک خاص طریقے پر اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، سر پہ پانی لگاتے ہیں، پیر دھلتے ہیں، تو اس کو وضو کا نام دے دیا جاتا ہے اور اللہ کا حکم اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ چیز ہمارے لیے عبادت اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں عبادت اسی وقت بنتی ہیں جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر شامل ہوگا، اسی وقت یہ چیزیں عبادت اور ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ رحم دل ہے، نرمی اور رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشقت میں نہیں ڈالتے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے عمل کو، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں قرار دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ رؤوف ہیں، رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں، نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اپنے حکموں کو اپنا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔